ہزاروں کیسز میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی خبریں سامنے آئی، لیکن مجرم صرف اس لیے بچ گیا کہ وہ مولوی تھا۔ کہا گیا پردہ رکھو، دین کا نام بدنام ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ دین کا نام اس وقت بدنام نہیں ہوتا جب اس کے نام پر بچوں کا ریپ ہوتا ہے۔ کیا پردہ مجرم پر ہو یا مظلوم پر؟ اگر ایک انسان اسکول میں زیادتی کرے تو پورے ادارے کو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر کسی قاری نے بچوں کے ساتھ بدفعلی کی تو مدرسہ کہتا ہے معاملہ اللہ کے حوالے اور اسے دوسرے شہر کے مدرسے میں بھجوا دیتے ہیں۔ مدرسے جنہیں رسول پاک نے مساجد کا درجہ دیا، آج وہ جگہ بن گئے ہیں جہاں زنجیریں، لاٹھیاں، تاروں والے کوڑے اور ڈنڈے محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ قرآن حفظ کرنے والوں کے نام پر روزانہ 8 سے 10 گھنٹے ایک ہی جگہ بٹھا کر بچوں کے ذہن کو اس طرح سلب کیا جاتا ہے کہ ان کی شخصیت، تخلیق اور سوچنے کی صلاحیت مفلوج ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بچہ غلطی کرے تو سزا نہیں، انتقام دیا جاتا ہے۔ نہ صرف جسمانی بلکہ نفسیاتی ٹارچر اس قدر شدید ہوتا ہے کہ بچے زندگی بھر کے لیے بولنے، ہنسنے یا سوچنے کے قابل نہیں رہتے۔ اور وہ بچے جنہیں رات کو مدرسے میں روک لیا جاتا ہے، ماں سمجھتی ہے کہ بچہ عبادت میں مصروف ہوگا، لیکن کئی مرتبہ وہ مدرسہ رات کو قبرستان بن چکا ہوتا ہے، جہاں قاری صاحب کا شیطانی نفس قرآن کی آڑ میں معصوم جسموں کو نوچتا ہے۔